ٹھیک ہے، اگر تقدیر لکھ دی گئی ہے تو پھر دعا کیوں؟ ماشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بڑا اہم اور حساس موضوع ہے، اور تقدیر کا معنی اندازہ کرنا ہے اصطلاح میں علم اللہ السابق۔ یہ اس کی مختصر ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ اللہ کا وہ علم جو ازلی ہے اور قدیم ہے، اور ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اللہ فرماتے بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ تو یہ جو تقدیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس پر مطلب مباحثے ہوئے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ فرما رہے کہ ہم آپس میں اس پر بحث کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک ایسے سرخ ہوا گویا کہ اس میں انار نچوڑ دیا گیا ہوں، اور آپ نے فرمائے پچھلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر میں غوطہ-زن ہو گئی اور مباحث میں پڑ گئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے تقدیر کے بارے میں پوچھا کہ مجھے اس کی تفصیل بتائی جائے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا گہرا سمندر ہے، اس میں داخل مت ہونا۔ اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا راز ہے، اللہ نے تم سے مخفی اور پوشیدہ رکھا، اس کی تفتیش اور تحقیق اور تجسس اور تحسس میں نہ پڑو۔ دیکھیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف شام جانے لگے تو پتہ چلا کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور وہاں سے واپسی اختیار کی، وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتفر من قدر اللہ، کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ دو طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک میں فرمایا ہم اللہ کی قضاء سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرے جملے میں کہا اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اگر تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں طاعون کی وبا پھیلے گی اور میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، حکم بھی علماء نے یہی بتایا کہ جو پہلے سے وہ وہاں موجود ہو وہ وہاں سے نکلے نہیں، جو پہلے سے وہاں پر نہیں ہے وہ جائے نہیں۔ اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم اس کو کہتے جو بالکل اٹل، حتمی، قطعی، یقینی، کنفرم ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اور جو معلق ہوتا ہے اس کو اللہ نے انسان کے ارادے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ اتنی بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کے لیے ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے، یہ جو معلق ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ کے تو علم ازلی میں ہے کہ کون کہاں پر جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو تقدیر معلق ہوتا ہے، انسان پیدا ہوگا، رزق کتنا ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے دعا کی بات کی تو حدیث پاک میں تو یوں بھی آیا کہ بھائی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی مگر دعا، تو یہ تقدیر معلق کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی اگر انسان ایسا کرے گا تو میں اس کے لیے راہ ہموار کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو فرقے جو ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی آج کل ہم کہتے ہیں وائرل ہو گئے، ایک کو جبریہ ایک کو قدریہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا۔ جبریہ کا کانسیپٹ اور عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اسی لیے وہ جو بھی عمل کرتا ہے اچھا کرے یا برا کرے کوئی پکڑ ہی اس سے نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرا فرقہ تھا قدریہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان ہر چیز پر قادر ہے، یہ اپنے ہر عمل کا خود خالق ہے، اسی لیے اسی سے باس پرس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب صحابہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی مینشن ہے تو پھر ہم محنت کیوں کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تم نے محنت کرنی ہے، اسی لیے کہ اللہ کے علم میں تو ہیں لیکن تمہیں تو پتہ نہیں
سنیے، اعملوا فکل میسر لما خلق لا، عمل کرتے رہو، عمل میں سستی نہ کرو، ہر آدمی کے لیے اسی راستے کو آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ تو تقدیر کے ان مباحث کو سمجھنے کی حد تک تو ڈسکس کیا جائے، لیکن اس میں زیادہ غوطہ زن ہونا اور اس میں مزید بحثیں کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔